چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا۔ کتنی بار؟ 50 بار۔ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے اور سورہ رحمان کی ہم 61 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید کچھ آیات کی تلاوت کریں گے، درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ تو بچوں آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہاں پر نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن۔ کیا ہے؟ نون ساکن۔ نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ دال آ رہا ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اخفا میں پیارے بچوں ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی پیارے بچوں نون ساکن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دال آ رہا ہے۔ یہ دال حروف اخفا میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا نہیں، حروف اخفا۔ کن میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں بھی اسے ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ہے اور نون پر تشدید ہے۔ کیا ہے؟ نون پر ہے اور نون میں تشدید ہے، یعنی نون مشدد ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں بھی نون یا میم پر تشدید ہو، یعنی نون اور میم مشدد ہو، تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ ایک الف کے برابر۔ جی، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ تو جب ہم ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے تو کم از کم ایک الف کی مقدار تک غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، جیسا کہ یہ آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں نوٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بعض بچے جب یا کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ اسے جیم سے تبدیل کر دیتے ہیں یا پھر جیم کی طرح آواز آ رہی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں فبی ای جی، یہ جی نہیں ہے، فبی ای، کیا پڑھیں گے؟ فبی ای۔ اچھا، جھٹکا بھی نہیں دینا، فبی ای یہ نہیں، فبی ای۔ جی، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر مد متصل ہے۔
दोनों में फ़र्क है। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, जिन्हें हम खड़ी हरकत कहते हैं, इन्हें सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींचना होता है, इसे ज़्यादा नहीं खींचते, ठीक है। लेकिन जहाँ मद्दे मुत्तसिल हो तो वहाँ हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो दोनों की मिकदारें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसे 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है और इसे 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, मिकदारें आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये भी नोट कर लें कि रा पर ज़बर है और जब भी रा पर ज़बर हो तो रा को हम पुर पढ़ते हैं, तो यहाँ भी रा को पुर मोटा करके पढ़ना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद ये देख लें कि बा पर तशदीद है, बा हुरूफ कलकला में से है, और जब हुरूफ कलकला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? जमाओं के साथ पढ़ते हैं। जमाओं के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम बा को जमाओं के साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें ज़ाल लिखा हुआ है, और ज़ाल के बारे में बहुत बार फ़र्क बताया है कि ज़ाल और ज़ा में एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि ज़ा में सीटी की आवाज़ आती है लेकिन ज़ाल में सीटी की आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ ज़ाल लिखा हुआ है, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, ज़ाल को ज़ा के तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखें। अगली आयत। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें दाल साकिन है। क्या है? दाल साकिन है। दाल साकिन है। प्यारे बच्चों दाल हुरूफे कलकला में से है। किन में से है? हुरूफे कलकला में से है। किन में से है? हुरूफे कलकला में से है। हुरूफे कलकला में से है। और हुरूफे कलकला वो हुरूफ हैं जिन्हें अदा करते वक्त आवाज़ लौटती हुई महसूस होती है, और जब हुरूफे कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है। तो प्यारे बच्चों जब हम यहाँ पर दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें भी आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। क्या आ रहा है? ज़बर आ रहा है। अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि मीम पर तशदीद है, ठीक है। कायदा ये है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद या जज़म आ जाए तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होता है। क्या होता है? मद्दे लाजिम होता है। यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा, और मद्दे लाजिम को हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 3 अलिफ के बराबर। 3 अलिफ के बराबर। तो यहाँ पर भी हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीम पर तशदीद है। क्या है? तशदीद है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ही बताया था कि जब भी नून पर तशदीद हो या फिर मीम पर तशदीद हो तो वहाँ पर हम गुन्ना करते हैं, नाक में आवाज़ ले जाकर उसकी अदायगी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, मीम में हम गुन्ना करेंगे और 1 अलिफ की मिकदार तक गुन्ना करेंगे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए, ठीक है। अब आइए हम इन आयात की मिलकर तिलावत करते हैं। वमिन दूनिहिमा जन्नतान वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाई। अच्छा झटका नहीं देना, ठीक है। फबिअय्यि आलाई, झटका नहीं, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ें। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा अब ये दोनों आयात कौन सुनाएगा मुझे? आप सुनाएं। वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छी कोशिश की आपने बेटा, लेकिन यहाँ या में जीम की आवाज़ नहीं आएगी, पहले भी समझाया था। फबिअय्यि नहीं पढ़ना, फबिअय्यि पढ़ें। फबिअय्यि अभी भी हल्की हल्की जीम की आवाज़ आ रही है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बार बार तकरार से पढ़ें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ ज़ाल में भी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तुकज़्ज़िबान नहीं, तुकज़्ज़िबान जी, ठीक है। और भी छोटी छोटी गलतियां हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार पढ़ें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और कोई सुनाएगा? हसन भाई।
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی آپ نے بیٹا، لیکن یہاں پر ربکما اس طریقے سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ربکما پڑھیں، ربکما. جی پریکٹس کرنی پڑے گی انشاءاللہ، اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، بار بار پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اگلی آیات پڑھتے ہیں. مدہامتان. اچھا یہاں پر کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دال میں کلکلا کرنا ہے، اور یہاں مد لازم ہے، اسے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. پھر یہاں میم مشدد ہے تو یہاں غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. مدہامتان. مد لازم کو تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 الف کے برابر. مدہامتان. 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہ دونوں آیات کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی آپ نے بیٹا، لیکن یہاں مد لازم ہے، اسے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. آپ نے اس کی مقدار پوری نہیں کی، آپ نے کم کھینچا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آلاء یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آلائی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں با مشدد ہے، با حروف کلکلہ میں سے ہے، تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ربکما کیا پڑھیں گے؟ ربکما. ماشاءاللہ. مزید پریکٹس کی ضرورت ہے، اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، آپ تکرار کے ساتھ پڑھیں، پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہاں پر یا پر تشدید لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تشدید ظاہر ہونی چاہیے. فبأي، ٹھیک ہے؟ پڑھیں. فبأي. ہاں. اور یہاں ربکما. اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام علی حسنین والنعیم احمد ہے. میں مدرسۃ المدینہ ماڈل کالونی میں زیر تعلیم ہوں. میں صبح 7:45 پہ آتا ہوں. 7:50 پر اشراق چاش کی نماز ہوتی ہے. پھر 8 بجے دعائے مدینہ ہوتی ہے. دعائے مدینہ کے بعد سبق کا سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد 10 بجے سبقی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد 12:15 پہ اسلام کی بنیادی باتیں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور نصاب کے بعد وقف طعام یعنی کھانے کا وقفہ شروع ہو جاتا ہے. اور کھانے کے وقفے کے بعد پھر ظہر کی بعد جماعت نماز ہوتی ہے. ظہر کی نماز کے بعد 300 دیرہ بعد درود شریف پڑھنے کا ٹائم ملا جاتا ہے. اس کے بعد فکر مدینہ ہوتی ہے. اس کے بعد منزل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. میرا نام سید محمد زمزم اتاری ہے، اور تقریباً کم و بیش 4 سال سے میں مدرسۃ المدینہ ماڈل کالونی عباسی مارکیٹ میں نظامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ ماڈل کالونی 1998 کے اندر اس کا افتتاح ہوا، اور الحمدللہ کم و بیش 23 سال الحمدللہ اس مدرسے کو ہو گئے ہیں.
اور اب تک اس مدرسے سے الحمدللہ تقریباً 200 سے زائد مدنی منوں نے حفظ القرآن کی تعلیم مکمل کی ہے، اور کم و بیش 700 سے زائد مدنی منوں نے ناظرے کی تعلیم یہاں سے مکمل کی ہے۔ الحمدللہ 2020 پچھلے سال ہمارے مدرسے سے الحمدللہ 8 مدنی منوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، اور 21 مدنی منوں نے ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو 2021 میں کم و بیش 12 مدنی منع حفظ القرآن مکمل کریں گے، اور تقریباً 30 مدنی منع انشاءاللہ عز و جل ناظرہ کی تعلیم مکمل کریں گے 2021 میں۔ الحمدللہ اس وقت مدرسۃ المدینہ ماڈل کالونی میں کل وقتی یعنی فل ٹائم کے 6 درجے ہیں، جس کے اندر 3 حفظ القرآن کے درجے ہیں اور 3 ناظرے کے درجے ہیں، اور 2 شارٹ ٹائم یعنی جز وقتی ہیں 2 گھنٹے کی۔ اس طرح الحمدللہ اس وقت مدرسۃ المدینہ ماڈل کالونی میں 8 درجے لگتے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ 10 اسلامی بھائیوں کا اسٹاف ہے، جس میں 8 مدرسین ہیں، ایک خادم صاحب اور ایک ناظم۔ الحمدللہ 2021 کے اندر جو ہمارے مدنی منوں نے اب تک حفظ القرآن مکمل کیا، اس میں الحمدللہ ایک 9 سال کے مدنی منع ہیں جنہوں نے یہیں پر قاعدہ بھی پڑھا اور یہیں پر ناظرہ بھی پڑھا، اور الحمدللہ حفظ القرآن بھی مکمل کیا، اور سند کے امتحان میں ممتاز پوزیشن میں الحمدللہ وہ پاس ہوئے، اور انشاءاللہ آگے کی نیت یہ کہ وہ درس نظامی میں داخلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کو، مجلس مدرسۃ المدینہ کو اور تمام شعبہ جات کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں، اور وہ معجزہ ایسا ہے جس کی برکت سے کئی غیر مسلم اللہ پاک پر ایمان لے آئے تھے۔ چلیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ فرعون نے اپنے دربار میں ایک میلہ لگایا۔ فرعون جانتے ہیں کون تھا؟ جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا جو کہ کافر تھا۔ اس نے اپنے دربار میں ایک بار میلہ لگوایا، اور جہاں جہاں تک فرعون کی حکومت تھی وہاں کے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اس میلے میں لاکھوں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگر اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو چکے تھے، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے۔ جادوگر فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے۔ کسے اپنا خدا مانتے تھے؟ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو انہوں نے فرعون کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو میدان میں پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں۔ کیا بن گئیں؟ سانپ بن گئیں، اور پورے میدان میں ہر طرف دوڑنے لگیں۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس چالاکی کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ ہم جیت چکے ہیں، اور خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ اتنے میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے، اللہ پاک کے حکم سے اپنی مبارک لاٹھی کو ان سانپوں کے درمیان ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہی خطرناک اژدہا یعنی سانپ بن گئی، اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی ہار کو مانتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، اور بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، ہم سب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ پیارے بچوں، اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، تو ہم نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔
تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور پیارے بچوں، ہوتا بھی یہی ہے کہ جب حق کے مقابلے میں کوئی غلط بات سامنے آتی ہے تو اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو فتح عطا فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حق اور سچ والی بات کو ہمیشہ تھامے رہیں، کسی بھی غلط راستے کی طرف نہ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مصیبت میں ہماری مدد فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج بھی دو بچوں کے درمیان کمپٹیشن ہونا ہے۔ ایک طرف ہیں ہمارے حسن بھائی اور دوسری طرف بھی ہیں ہمارے حسن بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اگر آپ کو صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہمارے حسن بھائی سے۔ حسن بھائی، آپ بتائیں کون سے نبی علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں؟ آپشن حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا پھر حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کا جواب غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں۔ تو اس سوال میں ہمارے حسن بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال پھر حسن بھائی سے۔ حسن بھائی، آپ یہ بتائیں کسریٰ کس ملک کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا؟ ایران۔ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے حسن بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی، اب آپ جواب دیں، مقام ابراہیم میں کس نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا یہ جواب غلط ہے۔ مقام ابراہیم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس سوال میں بھی آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال آپ سے ہے، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی، اب آپ بتائیں قرآن پاک تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تقریباً 23 سال۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی حسن بھائی، آپ یہ بتائیں غزوہ بدر کس اسلامی ہجری میں واقع ہوا؟ سن 2 ہجری۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں واقع ہوا۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے؟ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں واقع ہوا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو اس سوال میں بھی ہمارے حسن بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی، اب آپ جواب دیں، آپ یہ بتائیں تیمم کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ آپشنز: پاک مٹی، پانی، یا پھر درخت۔ پاک مٹی۔ تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے حسن بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ جی، اب آپ بتائیں دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی حسن بھائی، آپ یہ بتائیں نماز جنازہ میں کتنی بار تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 4۔ نماز جنازہ میں 4 بار تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی حسن بھائی، آپ بتائیں وہ کون سی رات ہے جس میں خاص طور پر مسلمان اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں؟ شب براءت۔ شب براءت وہ رات ہے جس میں خاص طور پر مسلمان اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے
حسن بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس اور ہمارے دوسرے حسن بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس، لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ یہ لیں حسن بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا